حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر سننا اور ماننا ضروری ہے، اپنی تنگی کی حالت میں بھی اور خوشحالی میں بھی، اپنی خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی، اور حکمرانوں کے تجھ پر دوسروں کو ترجیح دینے کی صورت میں بھی۔ حکمرانوں کی اطاعت چونکہ ملت کے مجموعی مفاد کے لیے ضروری ہے، اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ تم اپنے ذاتی مفادات اور حالات و جذبات مت دیکھو، بلکہ ان سے بالا ہو کر سوسائٹی کے مفادات کے پیش نظر ہر صورت میں حکمرانوں کی اطاعت کرو، سوائے نافرمانی کے کاموں کے ان میں اطاعت کرنا جائز نہیں۔ اس حدیث میں معاشرتی استحکام کا خیال رکھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور خود غرضی جو امن و امان اور استحکام کو ختم کر دیتی ہے سے باز رہنے کا حکم ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلمہ بن یزید جعفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بابت ارشاد فرمائیے کہ اگر ہم پر ایسے برے حاکم مسلط ہو جائیں کہ وہ ہم سے تو اپنا حق مانگے لیکن ہمیں ہمارا حق نہ دیں تو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرما لیا۔ انہوں نے پھر آپ سے یہی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی بات سنو اور مانو، ان کے ذمہ وہ بوجھ ہے جو انہیں اٹھوایا گیا، یعنی عدل و انصاف، اور تمہارے ذمہ وہ بوجھ ہے جو تمہیں اٹھوایا گیا، یعنی اطاعت۔ مطلب یہ ہے کہ حاکم اور رعایا دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، جو بھی اس میں کوتاہی کرے گا اس کا بوجھ اس پر ہوگا اور اس کا خمیازہ اسے قیامت کے روز بھگتنا ہوگا، لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر حاکم اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی کریں تو رعایا بھی اطاعت سے انکار کر دے، اس لیے کہ کوتاہی کا علاج کوتاہی سے ممکن نہیں، اس طرح مزید فساد ہوگا۔ ملک کے مفاد عامہ کے لیے حکمرانوں کے ظلم کو برداشت کرنا ان کے خلاف خروج و بغاوت کرنے سے زیادہ بہتر ہے، تاہم قانون جس حد تک تنقید کرنے، اصلاح کی آواز بلند کرنے کی اجازت دے، اس حد تک ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اور اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا خروج و بغاوت سے مختلف چیز ہے، اور اس کا اہتمام اپنی اپنی طاقت کے مطابق ضروری ہے۔